أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. آج کے سبق میں رکوع کی آخری آیت کی تلاوت ہوئی ہے اور اسی کے متعلق کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ گزشتہ کئی دروس سے اہل کتاب اور منافقین کی قباحتوں کا اور برائیوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل کتاب کا گستاخی کرنا، دولت جمع کرنا، بخل سے کام لینا، اسلام قبول کرنے میں مختلف حیلے بہانے کرنا، بیہودہ مطالبات کے متعلق تفصیل پہلے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہاری آزمائش بھی ضرور ہوگی، اس لیے ہر وقت تیار رہو، جان اور مال کی قربانی سے دریغ نہ کرو۔ یہ بھی کہا کہ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے تمہیں ذہنی ایذائیں، طعن و تشنیع اور مختلف تکلیف دینے والی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جسے برداشت کرنے کے لیے دو چیزیں تم کو دی گئی ہیں، صبر اور تقوی۔ اگر یہ تمہارے اندر رہا تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے اور دشمنوں کی ایک نہ چلے گی، وہ ناکام اور خاسر المرام ہوں گے۔ منافقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کی نسبت تمہارا دین اچھا ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ دونوں طرف سے مفاد دنیاوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں چلنے اور جہاد کا موقع آتا ہے تو مختلف حیلے بہانے کر کے جانے کو ٹال دیتے ہیں۔ سورہ توبہ اور بعض دوسری سورتوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ آج کے سبق میں اہل کتاب اور منافقین کی ایک بری عادت اور خصلت کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں جو اس چیز پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کی، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی ان باتوں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کی۔ ان چیزوں پر جو انہوں نے کی ہے خوش ہوتے ہیں
اور جو انہوں نے نہیں کی اس پر تعریف کے متمنی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بطور وعید کے فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ یہ مت گمان کریں کہ وہ عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. دونوں قراتیں منقول ہیں، تحسبن اور یحسبن، اور دونوں کے اعتبار سے معنی بدلیں گے. لا تحسبن مخاطب کا صیغہ ہے کہ اے پیغمبر یا دیگر مخاطبین، کیونکہ اول تو مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر دوسرے اہل ایمان اور دنیا کے مومنین ہیں. یعنی آپ ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور ناکردنی پر تعریف چاہتے ہیں. اور اگر یحسبن نہ پڑھا جائے تو یہ غائب کا صیغہ ہے. مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور ناکردہ پر مدح چاہتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کے شکنجے سے نکل پائیں گے اور عذاب سے بچ پائیں گے. وہ اللہ کی پکڑ میں ہر وقت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے یہ ہیلے حوالے اور یہ بہانہ جوئیاں اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ دلوں کے جاننے والے ہیں اور دل کے حالات کا اللہ کو علم ہے. نفاق جو ہے وہ قلبی چیز ہے. اس بنا پر علماء نے لکھا کہ نفاق قولی اور عملی آج جاری ہے، اور کسی کو منافق قولی و عملی کہہ سکتے ہیں لیکن منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے. ہاں، اس کی کوئی عادت کھلم کھلا ظاہر ہو جائے کہ نفاق کی ہے تو پھر اس کو منافق کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ ہندوانہ اور غیر مسلمانہ رسم و رواج کو گھر میں رواج دینا، مندروں میں جانا، مورتیوں پر پرساد چڑھانا اور ان کی پوجا کرنا، یہ شان اسلام کے خلاف ہے. کوئی اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں کرتا ہے، ہم کہیں گے یہ پکا منافق ہے. جو کچھ منافقین نے کیا اس پر خوش ہوتے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ ہر قسم کی برائی، دھوکہ، مسلمانوں کے ساتھ فریب کرتے تھے، اور آج کے یہود اور مشرکین کرتے آ رہے ہیں. آج کسی نے واٹس ایپ پر یہ خبر شائع کی کہ اب مسجدیں تو کھل گئی، کورونا جو ہے وہ مسجد سے نکل رہا ہے، لیکن اب یہ جانوروں میں آئے گا، قربانی کے جو جانور ہیں ان میں آئے گا. چند دنوں کے اندر جو ہے یہ خبر پھیلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آگے ہماری عید قربان آ رہی ہے. تو کورونا ایک بہانہ ہے اور مذہب اسلام نشانہ ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو فریب کیا اور کرتے ہیں منافقین، اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھا ان کو بے وقوف بنایا. تم کیا بے وقوف بنا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور اپنے نبی کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں بذریعہ وحی. یہ اندرون قلب یوں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا معرکہ سر کر لیا. یہ تو جو انہوں نے فریب اور دھوکہ اور ہیلہ بازیاں کی ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. اور جو کام نہیں کیا
جس پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی بلاغت اور فصاحت دیکھیے، ایک آیت میں کیا کیا خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کام جو انہوں نے نہیں کیا وہ نیکی کا کام ہے، حق بات کو ظاہر نہ کرنا ہے، سرکار کے متعلق اور قرآن کریم سے وابستہ پیشین گوئیوں کو چھپانا، توڑ مروڑ کر بیان کرنا تاکہ لوگ حضور کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں، یہ ہے۔ اور اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی خوب تعریفیں کی جائے کہ واہ کیا اچھا کام تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بے خبر نہیں ہیں، تمہاری تمام چیزوں کی نگہداشت ہو رہی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پوری طرح سے نگران ہے اور تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور موقع آنے پر شکنجہ کسا جائے گا، پکڑ کی جائے گی، اللہ کی پکڑ کے پنجے سے تم نکل نہیں سکتے۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمائیں ان کو دردناک عذاب ہوا، عذاب علیم۔ علیم کے معنی علم سے نکلا ہے، علم درد کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں۔ عذاب تو دردناک ہی ہوتا ہے، لیکن علیم لگا کر اس کی دردناکی کی بھیانکتا کو بڑھا دیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ تیار کریں گے، تیار ہے، ان کی آنکھ بند ہو اور ان کو یہ عذاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے متعلق سورہ مومنون میں فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ ایمان والوں کا عالم یہ ہے کہ وہ کرتے جاتے ہیں اعمال صالحہ، عبادات، طاعات، اچھے معاملات، حضور کے ساتھ محبت، طاعات اور عبادتوں کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ رد نہ ہو جائے، ہمارا سودا یا ہمارا معاملہ، یہ محنتیں رائیگان نہ جائیں، بیکار نہ جائیں۔ دوسری جگہ فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، پوری رات تہجد میں گزارتے ہیں، 12 بجے کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نصف لیل کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ آہ سحرگاہی میں، رونے دھونے میں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے میں اپنا وقت گزارتے ہیں، رات بستروں سے دور رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، لیکن وبالاسحار هم يستغفرون، لیکن جب سحر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ ارے بھائی گناہ تو کیا نہیں رات کو، استغفار کس بات پر کر رہے ہیں؟ ارے وہ اپنی عبادتوں کو عبادت نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کمی رہی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ رد فرما دے، اس کا ان کو ڈر لگا رہتا ہے، ان کو دھچکا لگا رہتا ہے۔ یہ لوگ نماز پڑھ کر پھر بھی گھبراتے ہیں، اور نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ کوئی چوری کر کے چور نکلا۔ ہماری عبادات میں کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، نہ قیام صحیح ہوتا ہے، نہ رکوع صحیح ہوتا ہے۔ آج کل مجبوریوں کے عالم میں صفوں کے اندر فاصلہ رکھا جا رہا ہے، سینیٹائزر کے استعمال کے بارے میں بحثیں ہوئی ہیں، اختلاف ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سینیٹائزرز جو ہیں ان کے اندر
جو بناوٹ ہوتی ہے اس میں انگور اور کھجور اور دوسری چیزوں کا رس وغیرہ نہیں ملایا جاتا. اس میں جو کیمیکل ملایا جاتا ہے وہ پیے آدمی تو مر جاوے. یہ تو الگ قسم کا کیمیکلائز جو ہے الکوہل ہوتا ہے. اور بعض جگہ سینیٹرز کے اندر، سینیٹائزیشن کے اندر بنا الکوہل کا کیمیکل جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس سے اگر مسجدوں کو سینیٹائز کیا گیا یا داخل ہوتے ہوئے ہم نے ہاتھوں کو صاف کر لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز پر کوئی انشاءاللہ اثر نہیں پڑے گا. جیسے جو پرفیومز ہوتے ہیں خاص قسم کے سینٹس وغیرہ، اس کے اندر بھی وہ لوگ اس قسم کا کیمیکل استعمال کرتے ہیں جو پیا نہیں جا سکتا. نا اس سے کوئی شراب بنائی جا سکتی ہے نہ شراب تیار ہوتی ہے. یہ تو سب کیمیکل سے بننے والی چیزیں ہیں، اس لیے عدم جواز کا حکم اس کے اندر نہیں آئے گا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی ہماری نمازیں ہیں، مجبوریوں کا ہمارا عالم ہے. نفلی نمازیں اور سنت نمازیں تو گھر پر ہی اصل میں پڑھنی ہیں. مسجدیں تو فرائض کے لیے ہیں، دوسرے دینی کاموں کے لیے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں کیسے کیسے کام انجام دیتے تھے، مسجد کو کس حیثیت سے استعمال کرتے تھے. فی الحال اس پر بحث کرنا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت نہیں پڑھنے دیتے، نفل نہیں پڑھنے دیتے، ہمارا ایمان کمزور کر دیں گے. ایمان مضبوط رکھو، گھر جا کے پڑھو. اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، گھر کو نمازوں سے آباد رکھو، قرآن کی تلاوت سے روشن اور منور رکھو. اللہ کی رحمتوں کے سائے تمہارے گھر پر پڑنے دو، آنے دو. تو الایمان بین الخوف والرجاء، مومن کرتا بھی ہے اور ڈرتا بھی ہے. وہ لوگ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، الٹے کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. جہاد میں نہیں جاتے ہیں اور جب حضور آتے ہیں تو جھوٹے جھوٹے ہیلے کر کے معافی کروا لیتے ہیں، حضور سے استغفار کروا لیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ تالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا کیسا ہم نے بات بنائی. نہیں بنا سکتے تم بات، تمہاری ہر بات کا پول کھول کر اللہ تعالیٰ نبی کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ بین الخوف والرجاء، اعمال سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کچھ نہ کچھ تو دے دیں گے. ٹوٹا پھوٹا ہے ہمارا سجدہ، ٹوٹی پھوٹی ہے ہماری عبادتیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں ہمارے روزے، اور داد و دہیش نیتوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. کمزوریاں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات سے امید رکھے اور ڈرتا بھی رہے کہ کہیں یہ منہ پر مار نہ دیا جائے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نماز کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ چہرہ چھپا کیوں لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری نماز کہیں میرے منہ پر مار نہ دی جائے. ہم کو کرنا بھی ہے کام، اللہ کی عبادت اور طاعت کرنی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا بھی ہے. وہ غفار بھی ہے تو وہ قہار بھی ہے تو وہ جبار بھی ہے اور وہ غفور الرحیم بھی ہے. ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت فرمانے والے ہیں، ہم کوتاہیاں کرتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اپنی تعریف کرانے کا مرض عام ہو گیا ہے. یہود سے نکل کر اہل اسلام تک اس نے رسائی حاصل کی ہے. اہل اللہ کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں، مگر آج کا ہر چھوٹا بڑا اس چکر میں پڑا ہے کہ چھپایا نہ جائے بلکہ چھپایا جائے.
فوٹو چھپ جائیں، اخباروں میں خبریں آ جائیں، ذرا واہ واہ ہو جائے، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے عند اللہ، یہ کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ فائز ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے اور لوگوں سے تعریف کے خواہاں ہوتے ہیں، کرسیوں سے باتیں کرتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، اور خوب جو ہے تالیاں بٹورتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ووٹ حاصل کر کے کرسیاں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں، دیندار تو وہ ہوتے ہیں، دین کا کام کر کے چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جہاد کے حالات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے اس کو بیان فرما رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے ایک جگہ یوں کہہ دیا کہ ہم اتنا چلے کہ پیروں کے ناخن جو ہیں وہ جھڑ گئے اور پیروں میں آبلے پڑ گئے، پھر ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا توبہ توبہ، یہ ذرا ریاکاری کی بات مجھ سے نکل گئی۔ ریا بڑی بری چیز ہے۔ اسلام میں زیبائش کی گنجائش، آرائش پیرائش کی گنجائش، لیکن نمائش بالکل مناسب نہیں ہے۔ دکھلاوا کرنا، جس کو انگریزی میں شو آف کہتے ہیں، دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ فرماتے ہیں اخلاص سیکھنا ہو تو چرواہے سے سیکھو۔ چرواہا بکریوں کو چھوڑ کر کیسا ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اس کے اطراف میں بکریاں چر رہی ہوتی ہیں اور وہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، وہ نہیں سوچتا کہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ آج کا انسان دو چار رکعت پڑھتا ہے، ایک دو اچھے کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر جگہ جگہ کسی بہانے سے۔ ارے صاحب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ خدمت اللہ نے لے لی، یہ یوں کر لیا، یہ یوں کر لیا، الحمدللہ ہم نے یہاں یوں کیا، وہاں وہ کیا، وہاں وہ کیا، نہ کہہ کے بھی جو ہے وہ اپنی تعریفیں چاہتا ہے اور اپنی نمائش جو ہے کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس کا تذکرہ تک کبھی نہیں کرتے۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے، نیک کام کرنے کے بعد انسان کو قلبی طور پر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں میرے دل کو خوشی ملتی ہے، میں دیتا ہوں تو خوشی ملتی ہے۔ کمانے میں اتنی خوشی نہیں جتنا کہ اللہ کے راستے میں دینے کے اندر خوشی ہے۔ اپنا کتنا مال جتنا رسول اللہ کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر اور آپ کے پیروں پر اور قدموں پر نچھاور کر دیا، دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی، للصائم فرحتان، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کو اپنے ملک پر، سلطنت پر، اقتدار پر، دولت پر، دھن پر، مال پر، ثروت پر، اقتدار پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک غریب کو اور مسلمان کو افطار کے لیے روزہ رکھا ہے اور بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے اذان کا، اور جو خوشیاں اللہ دیتے ہیں اس کا کوئی حساب اور اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں۔ فرحت عند الافطار، دوسری خوشی کب حاصل ہوگی؟ فرماتے ہیں دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ تعالی یہ روزے کا اجر بنفس نفیس اپنی قدرت سے اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی اپنے روزے کا تذکرہ سب کے سامنے کرتا پھرے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اور دکھلاوا مقصود ہو تو یہ اچھا نہیں۔ اس لیے روزے کا اجر اس لیے زیادہ ہے کہ روزہ رکھنے والا جانتا ہے
اور جس کے لیے رکھا ہے وہ جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا. چہرے سے پتہ نہیں چلتا کون روزے دار ہے کون نہیں ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. تو اس پر اجر بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں نمائش ہے ہی نہیں. نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نمازی، کہتے ہیں بھائی بڑا نمازی ہے. حج پڑھنے گیا تو حاجی ایک سامنے حج کیے تھے دو، ایک دفعہ تو حاجی لگا دیا الحاج فلان، دوسرا حج کیا تو الحاج حاجی فلان، دو حج. اب تیسری پڑھے گا تو معلوم نہیں یہ لفظ حاجی کہاں لگائے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سیٹھ صاحب سے ملنے گئے. سیٹھ صاحب نے اپنے بچوں سے کہا کہ چوتھے حج میں ہم لوگ جو کھجور اور زمزم لائے تھے وہ جو ہے حضرت کے سامنے پیش کرو. تو حضرت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو کمال کر دیا، ایک لفظ کے اندر اور ایک جملے کے اندر 4 حج کے ثواب برباد کر کے رکھ ڈالے. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے 4 حج کیے ہیں. شیخ المشائخ قطب عالم مرشد عالم حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کتنے حج کیے ہیں؟ فرمایا تو پیدا نہیں ہوا تھا جب سے کر رہا ہوں. کتنے کیے یہ مت پوچھ، کر رہا ہوں بس، اللہ قبول کرے اس کی فکر کر. تو اگر خوشی حاصل ہوتی ہے کسی کو عمل صالح کی وجہ سے، نماز پڑھتا ہے تو آدمی کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، قرآن پڑھتا ہے تو آدمی کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، ہمارا ورد ہمارا ذکر پورا ہوتا ہے تو آدمی کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اپنے عمل پر دل میں خوش ہونا، اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے اس کی نمائش، یہ اچھا نہیں. دکھاوا برا ہے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی حدیث آئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید سے اس کے اعمال کے متعلق دریافت فرمائیں گے. وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، اپنی جان سب سے زیادہ انسان کو پیاری ہے، یہ قیمتی متاع میں نے تیرے راستے میں قربان کر ڈالی، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تیرے راستے میں، یہ تیرے لیے میں نے کیا. اللہ فرمائیں گے جھوٹا ہے تو، تیرے دلوں کا حال لوگوں کے دلوں کا حال، ہر ایک کے دل کا حال اللہ کو معلوم ہے. تجھے بہادر کہا جائے، تجھے شجاع کہا جائے، تجھے جرأت مند کہا جائے، تیری واہ واہ ہو جائے، تیرا سر بھی کٹ جائے، تیری واہ واہ بھی دنیا میں ہو جائے، اس لیے تو نے یہ کام کیا. اپنی قوم کی حمایت کے اندر تو نکلا تھا اور اپنی دلیری کے چرچے کروانے کے لیے نکلا تھا. اس پر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو اٹھا کر جہنم رسید کر دیا جائے، اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرنے سے پہلے کئی مرتبہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. دوسرا شخص پیش ہوا، عالم تھا. دریافت کیا جائے گا کیا کیا تم نے؟ اپنے علم کی دولت جو کمائی تھی اس کو کیا کیا؟ کہا رات دن علم تقسیم کرتا رہا، بانٹتا رہا، لوگوں کو علم پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا، دین سکھاتا رہا، دین کی محنت میں لگا رہا، ادھر گیا ادھر گیا، تیرے راستے میں اپنی زندگی گزاری، دین سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، سکھاتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا ہے. تجھے عالم کہا جائے، تجھے قاری کہا جائے، تجھے متبحر فی العلم کہا جائے، اس کے لیے تو نے یہ کام کیا. میں تیرے دل کو جانتا ہوں، تیری نیت کو جانتا ہوں، تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. تیسرا ایک شخص لایا جائے گا، بھئی تم کو اللہ نے مال عطا فرمایا تھا، تم نے کیا کیا اس میں؟ کہا تیرے راستے کے اندر خوب لوگوں کو دیا، غربا کو دیا، ضرورت مندوں کو دیا، خوب خرچ کیا، تیرے بتلائے ہوئے طریقے اور تیری رضا میں نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا ہے.
تو نے اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے یہ سب کچھ مال کیا، خرچ بھی کیا اور کوئی ملا بھی نہیں اللہ کے یہاں۔ ریاکاری ایسی چیز ہے اور بخل اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی جو ہے ریاکاری کی وجہ سے کام کرتا ہے تو کام بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اور ثواب بھی کچھ نہیں ملتا، اوپر سے جو ہے ڈبڑے پڑتے ہیں اور اوپر سے رد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ چھوٹا کام ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ الغرض، موجودہ زمانے میں ذاتی نام و نمود ایک فیشن، ہر شخص اس دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اہل اللہ کا حال اس سے بالکل مختلف رہا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ جب خط لکھتے تو خط کے آخر میں اپنے آپ کو احقر الانام لکھتے ہیں، یعنی سارے انسانوں میں حقیر بندہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو ننگ اسلاف، یعنی اسلاف کے لیے باعث شرم سے تعبیر کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنا تعارف فقیر ولی اللہ کی حیثیت سے کراتے تھے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنا تعارف بندہ محمود کے ذریعے سے کرواتے تھے۔ ایک آدمی ملنے آیا تھا، شیخ الہند سے ملنے آیا ہوں، حضرت نے اس کی خدمت کی، کھلایا پلایا، پیر دبائے، لٹایا، آرام کروایا۔ اس نے کہا بھئی بڑے میاں میں تو شیخ الہند سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہاں شیخ الہند ویخ الہند کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں محمود بندہ۔ تو اپنی بندگی اور اپنی عاجزی اور اپنی انکساری حقیقت کے اندر ظاہر کرنا، یہ بڑی بات ہے، بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے قرآن کریم کے علوم، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تفسیر سے کیا ہوگا، کیا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک جگہ تو باقاعدہ تفسیر کا بورڈ لگایا گیا تھا، کچھ ساتھیوں نے وہ بورڈ نکلوایا اور کہا کہ یہ نکالو اور فلان اعلان لگاؤ، تفسیر سے کیا ہوگا۔ ارے تفسیر تو قرآن کریم کا سمجھنا ہے، قرآن کریم سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا، اور عمل صحیح نہیں ہوگا تو پھر کیسے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا اور اللہ کی رضا کے نصیب ہونے کا راستہ کیا ہوگا۔ تو یہ تو بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم پڑھیں بھی، تلاوت بھی کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ اور یہ احکام پر عمل کیسے کریں گے؟ جب سمجھیں گے تو کریں گے، اور یہ سمجھنا اور سمجھانا اسی کا نام تفسیر و تذکیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے مقتدر اور حکومت والے اور اہل ثروت، مالدار، طاقت والے، سب سائنس والے سب بے بس ہو گئے۔ ایک ذرا سے کیڑے نے سر اٹھایا، سب کو سر نگوں کر دیا، بے بس ہو گئی۔ کورونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ایسا اعلان کروا رہے ہیں، خود بھاگتے ہیں اور لڑنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا اللہ کی طاقت کے مقابلے میں تم لڑو گے؟ وہ تو اللہ نہ چاہے اس بیماری کو ختم کرنا تو لاکھ محنت کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتنا لاک ڈاؤن، کتنی محنتیں، اس کے باوجود کیس کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، جملہ دنیا کی حفاظت فرمائے، اور جلدی سے اپنی ناراضگی اللہ ختم فرمائے۔ ایک قدم تو بڑھایا،
ہم نے محنت کی، دعائیں کی، تڑپتے رہے رمضان میں، روتے رہے نمازوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے گھر کے کھلوا دیے۔ اب اس کو غنیمت سمجھ کر یہ باقی رہے اور دائمی رہے، اس کی محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں۔ دنیا اور دنیا کے بیچ میں، آسمان اور زمین کے بیچ میں، آسمانوں کے اوپر اور زمینوں کے نیچے جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ وہ اس کا مالک ہے حقیقی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا ملک ہے، وہ جس طرح سے چاہے گا چلائے گا۔ تم مت سمجھو کہ تم ملک کے فرما روا ہو، حقیقت میں فرما روا اللہ ہے۔ تم کو تو چھوٹی سی کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، تم تو شطرنج کے بوہرے ہو۔ جس کو چاہے عطا کرے اپنے ملک میں سے، جس کو چاہے شہرت عطا کرے، جس کو چاہے عزت عطا کرے، جس کو چاہے دولت عطا کرے، جس کو چاہے اولاد عطا کرے، جس کو چاہے ملک عطا کرے۔ ارے قیامت کا دن آئے گا، لوگ اپنے حالتوں کو دیکھیں گے اور دنیا کے اقتدار پر روئیں گے کہ کاش وہ نہ ملا ہوتا۔ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرے اقتدار نے اور میری سلطانی نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سلطان چاچا کلفی والے بازار کے اندر بیٹھا کرتے تھے، بہترین کلفی بناتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ سلطانی کسی کی باقی نہیں رہتی۔ اور عمران بھائی کا بکرا، انہوں نے اس کا نام سلطان رکھا تھا، پورے گجرات کے اندر پہلے نمبر پر آیا سلطان، لیکن وہ بھی بیچارہ ذبح ہو گیا۔ تو دنیا میں کسی کا اقتدار، کسی کی حکومت، کسی کی دولت اپنی نہیں، سب اللہ کی، سب اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ وہ چاہے گا تو کامیابی ملے گی، وہ چاہے گا تو ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، وہ رد نہیں کرتا، لیکن ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، گناہوں سے توبہ ہونی چاہیے، رجوع اللہ ہونا چاہیے۔ آج یہ تمام چیزوں کی ضرورت، لہذا جھوٹے اور مکار ناکام ہوں گے، حق کو چھپانے والے خاسر المراد ہوں گے، اور صاحب بصیرت اور اللہ والے اور سچی عبادت کرنے والے، جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانے والے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے گا۔ یہ رکوع پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس سلسلے کو دوام عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ اس میں جوڑنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ یہ اللہ کی رحمت کے انتظار کا نام۔ فَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، دل کی نگرانی کرنا ہے۔ دل کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچنا چاہیے، کیا سوچتا ہے۔ دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے، اس کو ادھر ہی متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ گناہ سوچتا ہے، دنیا سوچتا ہے، دنیا کی چیزیں سوچتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آخرت سوچنے والا بن جائے، دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو، بھرا ہوا ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کی رضا کے لیے محنت کی جائے۔ مراقبہ اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھ جانے کا نام ہے۔ جیسے دکان کے اوپر دکاندار گراہک کے انتظار کے اندر بیٹھ جاتا ہے، روزی تو اللہ دیتے ہیں، تو جب بیٹھ جائے گا یکسو ہو کر، پوری طرح متوجہ ہو کر کہ اللہ کی رحمت میرے دل پر اترے، تو پھر محسوس کرے گا کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ تو آنکھیں بند رکھیں، سر کو دل کی طرف ذرا جھکا کر رکھیں، اور مراقبہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی شیخ سے بیعت ہو نہ ہو، سب کر سکتے ہیں۔ اور روزانہ کرنا چاہیے پابندی کے ساتھ، چند منٹ ضرور لگائیں اس کے لیے۔ دنیا کے لیے ہم گھنٹوں کے گھنٹوں لگاتے ہیں، دین کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے، دولتوں کے حصول کے لیے جب 20 گھنٹے لگا سکتے ہیں
تو رحمتوں کے حصول کے لیے ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو 24 گھنٹے متوجہ رہنا چاہیے. ایسا بناؤ دل کو کہ ہر وقت یہ دل کام کا بن جائے، صرف باتیں نہ رہیں، ذکر زبان پر نہ ہو، دل کے اندر بھی ذکر آ جائے، دل بھی ذاکر بن جائے. اللہ. تو آنکھیں بند رکھیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا. اب مراقب ہو جائیے. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. آج تو ہمیں فنا کا کتنا یقین ہو گیا ہے، موت کا کتنا گہرا سایہ ہے، منڈلا رہا ہے. اچھے اچھے نوجوان چلے جا رہے ہیں، جس کا وقت آیا چلا. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت پسال ذات دنیا میں. عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون گے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. ابھی کہا گیا تو ہم نے آنکھیں بند کی، سر کو جھکایا اپنے اختیار سے. یہ بھی ہے تو اللہ کی طرف سے، لیکن اختیار اپنا بظاہر معلوم ہوتا ہے. موت کے وقت بے اختیاری کا اندازہ ہوتا ہے کہ چل کے قبرستان بھی نہیں جا سکتا، لوگوں کے کندھوں پہ جانا پڑتا ہے. تو سوچتے رہیں کہ آج تو میں نے کہنے پر سر جھکا لیا، آنکھ بند کر لی. ایک دن موت آئے گی تو کوئی میری آنکھ بند کرے گا، کون کرے گا پتہ نہیں. یہ تصور جاری رکھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم اشف أعلالنا وأسقامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے رب العالمین ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کے سمندر کی طرف نہ دیکھ. اے اللہ تیری عطا پر نظر فرما. تو کتنا کریم ہے, تو کتنا معطی ہے, کتنا عطا فرمانے والا ہے. برسوں کے گناہگار کو ایک مرتبہ سچی توبہ پر معاف فرما کر جنت کا داخلہ دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی جنت کا داخلہ عطا فرما اور ناراضگی کو ختم فرما. اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا لے. ایسے اعمال ہم سے کروا لے. اللہ برائیوں سے بچا لے. اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ ہمارے دل کے, ہمارے سماج کے, ہمارے ظاہر کے, ہمارے باطن کے بگاڑ دور فرما دے. ہماری اصلاح فرما دے. زبان کو ذاکر بنا دے, قلب کو شاکر بنا دے, جسم کو تیرے احکام کا عامل اور اس پر چلنے والا بنا دے. بیماریوں کو, وباؤں کو اللہ دور فرما. حالات کو سازگار فرما. جیسے معمول کے مطابق دنیا چل رہی تھی دوبارہ چلا دے. اللہ تو چاہے تو منٹوں کے اندر یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے, لیکن اللہ ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال قبیحہ کی وجہ سے ہمارے سر پر یہ بیماری مسلط ہے. اللہ اپنا فضل فرما کر ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے, کرم کا معاملہ فرما دے. اس وبا کو, اس بلا کو, اس مرض کو ختم فرما دے. جو ابھی بیمار چل رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ, اللہ ان کو شفا عطا فرما. اور اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں, اللہ ان کی مغفرت فرما. جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما. جو اسپتالوں میں ہے زیر علاج, اللہ ان کو شفا عطا فرما. اطباء کی محنتیں جو ہیں ان کو کامیاب فرما. اللہ اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما اور اپنے رحم سے اور کرم سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ اپنی رضا مندی والی زندگی ہمیں عطا فرما. سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, عشق, سنتوں پر عمل ہمیں نصیب فرما. اللہ مسجد کے دروازے ہمارے لیے کھلے فرما دے, اور جو کھل گئے ہیں اس پر دوام عطا فرما دے. ہم کو پکا نمازی بنا دے. اللہ قدر کرنے والا, نماز کی, عبادتوں کی, قرآن کی, سنتوں کی ہمیں بنا دے. ہمیں اللہ سچا عشق عطا فرما. اللہ تیرا عشق اور تیری محبت اور تیری معرفت نصیب فرما. اے اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اپنے فضل سے ان کی جتنی منگتائیں اور حاجتیں پوری فرما دے. اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے. ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین,
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.